مقصد یہی ہے کہ جو عبادات ہوتی ہیں تو اس کو انسان جتنا زیادہ اخفاء اس میں ہو، جتنا زیادہ اس کے اندر اس کو ریاکاری سے انسان، اس کے شبہات سے انسان بچ جاتا ہے کہ وہ عبادت کر رہا ہے. جیسے نبی وسلم کے بارے میں آپ نے بھی ذکر کیا کہ آپ رمضان کے مہینے میں اخفاء کرتے تھے، اور اخفاء کی انتہا یہ تھی گوشہ نشینی کی کہ رمضان کے آخری عشر میں اعتکاف پہ چلے جاتے ہیں. اعتکاف، اور پھر بالکل آپ وسلم کی عبادت کیا تھی وہ کسی کو نظر بھی نہیں آتی. اعتکاف میں کچھ تفصیلات ہے ہی نہیں کہ نبی وسلم اعتکاف میں کیا کرتے تھے، حتیٰ کہ گھر والوں کے بھی علم میں نہیں تھا کہ نبی وسلم کیا کر رہے ہیں. تو پہلے اتنا ہی آتا ہے کہ احیا لیلہ، اپنی رات پوری جاگ کر گزارتے تھے. اس جاگنے میں کیا تھا اس کی تفصیل نہیں. بالکل. اور اس سے پہلے 20 دن کے بھی کچھ معمولات ذکر ہے، لیکن آخری 10 دن کے معمولات کسی کے بھی علم میں نہیں ہے. اور صرف اتنا ہی ملتا ہے کہ آپ سب فرض نمازوں میں نکلتے پھر اپنے خیمے میں چلے جاتے. اور ایک اور عمل جو ہمارے عوام الناس میں خاص طور پہ جو شروع ہو گیا ہے عبادت کے تعلق سے، کہ وہ اب مطلب بہت زیادہ چوز کر رہے ہوتے ہیں کہ کون سی مسجد میں جانا ہے کہ جہاں جا کے جو ہے وہ تھوڑی سی سہولت بھی ملے گی، اور وہاں جا کے جو ہے وہ اے سی تو سہولت ہے، گرمیاں ہے اے سی نہیں. لیکن مقصد آگے جو جیسے یعنی پہلے میں نے جو اپنے حساب سے میں دیکھتا ہوں کہ آج سے 10-15 سال پہلے کا یہ ایک ٹرینڈ نہیں تھا. تو اس وقت ایک عبادت میں خشوع بھی تھا، اور قاری کی تجوید اچھی ہونی چاہیے بس، اس کے پیچھے کھڑے ہو کر ایک اپنے محلے کے اندر ہی پڑھ لیا جاتا تھا. لیکن اب جس طریقے سے اختیار کیا جا رہا ہے، میں نے بھی پچھلے دنوں شیخ صالح الفوزان حفظہ اللہ کی اس پہ سوال ہوا ان سے، تو کہ لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں، مختلف جگہوں پہ جاتے ہیں، اختیار کرتے ہیں، تو کیا یہ مناسب عمل ہے؟ تو ان کا شقت اور رائے یہی تھی کہ یہ مناسب نہیں ہے، اور انسان کو یہی کرنا چاہیے کہ وہ جو اس کے قریب کی مسجد ہو وہاں جانا چاہیے. اور اس طریقے سے ہاں البتہ مسجد والوں کا اہتمام کرنا چاہیے کہ قاری کی آواز اچھی کہیں ہو. انسان کو کچھ ایسے اگر خشوع خضوع کے حوالے سے چیز نصیب ہو جاتی ہے کہیں، یعنی اس کے کچھ ذرائع ہیں، اگر وہ ذریعے ہیں وہاں پر اور اس کو خشوع خضوع مل رہا ہے اس کی نماز میں تو ٹھیک ہے. لیکن اب یہ ایک میلہ ٹائپ کچھ مسجدوں میں نا اصل میں میلہ لگنے لگا ہے. وہ جو آپ نے آخری عشرے کی بھی بات کی اس کو اس کے ساتھ ہی جوڑ لیں. اب یہ میلے والی کیفیت جو مساجد کے اندر آ گئی ہے نا، کہ مطلب خاص طور پہ جو اعتکاف کے تعلق سے، اعتکاف میں بھی، تراویح میں بھی کھانے پینے کا انتظام کو جی، لائیو چائے چل رہا ہے اور بوفے سسٹم ہے جی اعتکاف میں، اور لائیو پراٹھے اور چائے، اور فیشن بنا دیا ہے. یعنی واقعتاً یہ جو اصل روح عبادت تھی نا وہ مفقود ہو گئی ہے. جو اصل اللہ کی رضا تھی نا، اگر یہ کھانا پینا اور یہ میلہ ہلا گلا اور شور شرابہ ہی اگر مقصود ہے تو وہ اس کے لیے اسٹیڈیم اور جو کھیل کے گراؤنڈ ہوتے ہیں وہ زیادہ موزوں جگہیں ہوتی ہیں، اور کھانے پینے کے لیے جو ہے وہ شادیاں اور تقاریب ہوتی ہیں. یہ مساجد جو ہیں وہ سہولت ہو، لیکن سہولت کے دائرے میں ہو، سہولت بڑھ کر مقصود نہ بن جائے. سہولت ایک ذریعہ ہوتی ہے، سہولت کو اگر ہم مقصود بنا دیں گے اور اس کو اس انداز میں بنا دیں کہ وہ اصل ہو جائے اور ساری چیزیں عبادت کی جو ہیں وہ سب بعد میں چلی جائیں، اور ایک مطلب جس کو کہتے ہیں سادے الفاظ میں کہا جائے، برا نہ لگے کسی کو، تو عیاشی والی چیز ہو، تو یہ چیزیں مقصود نہیں ہیں. جتنا عبادت کے اندر تذلل ہوتا ہے نا، جتنا انسان کی عاجزی ہوتی ہے، خضوع ہوتا ہے، جتنا اللہ کو سادگی کے ساتھ انسان نظر آ رہا ہوتا ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، سنجیدگی ہوتی ہے، وہ عبادت کا مزہ کچھ اور ہوتا ہے.